अस्सलाम वालेकुम। दरिया चनाब के किनारे वाक़े एक शहर को नवाब वजीर खान के दौर में बड़ी शोहरत और दमाम हासिल हुआ, इतना कि उन्होंने अपने नाम पे इस शहर का नाम ही वजीराबाद रखा। वजीराबाद का इस्लामाबाद से फासला है तकरीबन 190 किलोमीटर और आज हम आपको लेकर आए हैं वजीराबाद में। वजीराबाद का नाम सामने आते ही हमारा ध्यान कटलरी इंडस्ट्री की तरफ जाता है। कटलरी के साथ साथ यहाँ बर्तन साजी के कई कारखाने मौजूद हैं और छोटे पैमाने पर यहाँ कैंचियाँ और छुरियाँ भी बनाई जाती हैं। वजीराबाद का दूसरा खूबसूरत हवाला यहाँ की तारीख है। सिख और मुगल दौर में यहाँ तहजीब और कल्चर को बहुत फरोग हासिल हुआ, जिसका मुंह बोलता सबूत उस दौर की अजीमुशान इमारत अब भी यहाँ वजीराबाद में मौजूद हैं। तहरीके पाकिस्तान की नामवर शख्सियत और मुस्लिम लीग के मुमताज रहनुमा में से एक मौलाना जफर अली खान का ताल्लुक भी शहर वजीराबाद से है। उनका घर और उनका मज़ार भी वजीराबाद में है। अपने आज के प्रोग्राम में हम आपको सैर करवाएंगे इन तमाम जगहों की, तो आइए वजीराबाद को एक्सप्लोर करते हैं। वजीराबाद की सरजमीन ने बरसों पुरानी तारीख को रंग बदलते देखा है। यहाँ हमें कई तहजीबों की छाप नजर आती है। इमारत और फन तामीर पर नजर डालें तो बरसों पुरानी तहजीब और सकाफत के नुकूश नजर आते हैं। जिद्दत की अहमियत अपनी जगह, मगर कदामत की खूबसूरती और मयार जिद्दत के लिए एक बेहतरीन माखज़ की हैसियत रखता है। मुसम्मन बुर्ज वजीराबाद की खूबसूरत कदीम इमारत में से एक है। इसके हश्त पहलवी मीनार खूबसूरत फन तामीर का मुंह बोलता सबूत है। वजीराबाद शहर के बीचों बीच वाक़े ये डाक चौकी शेर शाह सूरी के दौर की है। शेर शाह सूरी के दौर में भी यहाँ इमारत को बहुत फरोग हासिल हुआ। इसके मेहराबी दरवाजों से मुगल फन तामीर की अक्कासी होती है। अपनी साख्त और माहियत के एतबार से ये डाक चौकी आज भी फन तामीर का नादिर नमूना है। मौलाना जफर अली खान का घर वजीराबाद में है। यही आपने अपने बचपन के अय्याम गुजारे। मौलाना जफर अली खान न सिर्फ तहरीक आज़ादी के एक सरगर्म रहनुमा थे, बल्कि उन्होंने सहाफत के मैदान में गरां कदर खिदमत अंजाम दी। इसी बिना पे आपको बाबा सहाफत का नाम दिया गया। सिखों ने वजीराबाद पर कई बरस हुकूमत की। इनकी बनाई हुई इमारत आज भी वजीराबाद के कदीमी विरसे की अक्कास है। अगर ये कहा जाए कि वजीराबाद की कदीम इमारत में गुरु कोठा एक मुनफरिद अहमियत का हामिल है तो बेजा ना होगा। लेकिन हवादसे ज़माना के बायस इस खूबसूरत इमारत की खूबसूरती मांद पड़ती जा रही है। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में भी यहाँ फन तामीर के हवाले से बहुत काम किया गया। यहाँ की इमारत का खूबसूरत फन तामीर यहाँ के अहद रफ्ता की अजमत का अक्कास है।
وزیر آباد بلا شبہ اپنے فن اور صنعت کی بدولت اپنی خاص پہچان رکھتا ہے. یہاں کے ہنر مند ہاتھ اپنی محنت، لگن اور مہارت کے ساتھ ایسے پیکر تراشتے ہیں کہ ان کے شہر کا نام ان کے فن اور کام کی بدولت ایک ایسی اہمیت کا حامل ہے جو کسی اور شہر کو نصیب نہیں. وزیر آباد کے فن نے وزیر آباد کی ثقافت کو زندہ رکھا ہے. کینچیاں اور چھریاں وزیر آباد میں قدیم عرصے سے بنائی جا رہی ہیں. پاکستان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ کچن ایسیسری اور پلاسٹک کے برتن جو مارکیٹ میں دوسرے ممالک کے نام سے بکتے ہیں انہیں پاکستان میں ہی بنایا جاتا ہے اور اس کے کارخانے وزیر آباد میں قائم ہیں. وزیر آباد کے برتن سازی کے کارخانے عالمی معیار کی اشیاء بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. پریشر کوکر کی تیاری کے مختلف مراحل انتہائی دلچسپی کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت محنت طلب ہیں، لیکن وزیر آباد کے رہنے والوں کی محنت اور لگن کے آگے یہ کچھ بھی نہیں. پریشر کوکر کی تیاری کے ہر مرحلے کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور معیار کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. یہاں نان سٹک کے برتن بھی بنائے جاتے ہیں. وزیر آباد اپنی برتن سازی کی بدولت نہ صرف ایک نام کما رہا ہے بلکہ اس سے مقامی لوگوں کا روزگار بھی وابستہ ہے. ٹیبل ٹاپ ویئر اور کٹلری انڈسٹری وزیر آباد کی خصوصی پہچان ہے. چمچے، کانٹے، چھریاں وغیرہ یہاں بہت اعلیٰ پیمانے پر بنائی جاتی ہیں. وزیر آباد کی ٹیبل ٹاپ ویئر انڈسٹری نہ صرف ملکی ضروریات کو پورا کر رہی ہے بلکہ اسے بیرون ملک ایکسپورٹ کر کے کثیر زر مبادلہ کمایا جا رہا ہے. یہاں بڑے اعلیٰ پیمانے پر تلواریں اور خنجر تیار کیے جاتے ہیں اور انہیں بیرون ممالک ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. عالمی معیار کی ان تلواروں کی دنیا بھر میں بڑی مانگ ہے. بلا شبہ کٹلری انڈسٹری کی بدولت اس شہر نے اپنا نام دنیا بھر میں روشن کیا ہے. کٹلری جو ہے وہ جو باورچی خانوں میں یا کچن میں جو نائف یا چاقو استعمال ہوتے ہیں ان کو کٹلری کے بعد میں آتے ہیں. جو چمچ، کانٹا، چھری جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ٹیبل فلیٹ ویئر کہلاتا ہے اور اسی طرح باقی جو برتن ہیں وہ ہالو ویئر کہلاتے ہیں. تو پاکستان کے اس علاقے کا نام جو ہے وزیر آباد اور نظام آباد کا نام تو بڑا دیر سے چلا رہا ہے کٹلری، مگر کٹلری کی انڈسٹری اس طرح سے ایکسپورٹ کے حوالے سے نہیں ہے. لوکل یہاں پہ بنتی رہی ہے 65, 67, 68 سے. یہاں سے چاقو کی ایکسپورٹ جس کو پاکٹ نائف کہتے ہیں یا ہنٹنگ نائف کہتے ہیں اس کی ایکسپورٹ شروع ہوئی. وہ سب سے پہلے ہم نے ہی شروع کی اور باقی لوگ بھی پھر وہ کرتے رہے.
پاکٹ نائف اور ہنٹنگ نائف کے علاوہ وہاں پہ جس کو کہتے ہیں سیریمونیل سورڈز ہیں، تلواریں ہیں بڑے سائز کی، اور اسی طرح کی مارشل آرٹ کی جو چیزیں ہیں اسی قسم کے حوالے سے وہ چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں۔ شیر شاہ سوری نے جو جرنیلی سڑک تعمیر کروائی تھی وہ موجودہ جی ٹی روڈ سے کچھ ہٹ کے ہے اور یہ راستہ وزیر آباد سے گزرتا ہے۔ اس نے اس کے کنارے کچھ آرام گاہیں تعمیر کروائیں جنہیں بولیاں کہا جاتا تھا۔ انہی میں سے ایک بولی اسی جی ٹی روڈ کے کنارے اب بھی یہاں انتہائی خستہ حالت میں موجود ہے۔ مغلیہ دور میں وزیر آباد کو عمارات کے حوالے سے بہت عروج حاصل ہوا۔ اسی دور کی یادگار یہ شاہ جہانی مسجد وزیر آباد کے مضافات میں اب بھی موجود ہے، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس آبادی میں یہ مسجد غیر آباد ہے۔ مغلیہ دور کے فن تعمیر کی خوبصورتی اور معیار برِ صغیر کی پہچان ہے۔ یہ خوبصورت شاہی مسجد وزیر آباد کے نواح میں واقع ہے۔ ان عمارتوں کے بنانے والے کاریگروں نے اپنے فن اور ہنر کو ایک مثال کی صورت تا ابد قائم کر دیا ہے۔ وہ گمنام لوگ کہ جنہوں نے اس دلکش فن تعمیر کو اپنے ہنر سے فوقیت دی، آج ان کا نام ان کے خوبصورت کام کی صورت میں باقی ہے۔ اس وقت ہم لوگ آ چکے ہیں خانکی ہیڈ ورکس پر، جس کا وزیر آباد سے فاصلہ ہے تقریباً 12 کلومیٹر۔ یہ دریائے چناب پہ بنایا گیا ہے اور یہاں سے لوئر چناب کینال گزرتی ہے، جس کے پانی سے یہاں کی زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ خانکی ہیڈ ورکس علاقے کی آبی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور دلکشی کا باعث بھی ہے۔ دریائے چناب پہ بنائے گئے اس خوبصورت ہیڈ ورکس کے نظارے آنے والوں کے دلوں کو موہ لیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہیڈ خانکی وزیر آباد کا ایک خوبصورت پکنک اسپاٹ ہے۔